आवाज आ रही? सभी को आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। और अपने माइक्स को प्लीज अनम्यूट रखें। कोई भी अपने माइक को बिला वजह म्यूट अनम्यूट ना करे, म्यूट रखें। ओके। तो देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, आज हम सबसे पहले जो हमने वर्कशीट्स ग्रुप में शेयर की उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर्स लिखे हैं या नहीं। आप लोग अपने जो जिसने भी वर्कशीट्स को सॉल्व किया है वो साथ के साथ चेक करता चले, ठीक है। अस्मा और मरियम, आप लोगों ने सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली है? अस्मा, आपने वर्कशीट्स कंप्लीट नहीं की, आई थिंक आपकी वर्कशीट्स बाकी हैं अभी। आपने मुझे वर्कशीट्स शेयर नहीं की है। चले कोई बात नहीं, आज आप लोगों को एक और दिन दिया जाता है, लास्ट डे समझ ले। आज हम वर्कशीट्स ओके, आज हम वर्कशीट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके जो भी मिस्टेक्स हो आप उन्हें करेक्ट कर लें, और उसके बाद करेक्ट करने के बाद फिर से एक बार मुझे सारी पिक्चर्स शेयर करें ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने मिस्टेक्स को करेक्ट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले वर्कशीट्स थी जिसमें था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा लिखें। उसमें आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा कीजिए। तो नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। उसके बाद था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम का तर्जुमा कीजिए। तो उसमें हो गया तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्रहमान रहीम में मायने का एतबार से क्या फर्क है। अर्रहमान के मायने क्या है? परजोश रहम करने वाला। और अर्रहीम के मायने है मुसलसल रहम करने वाला, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जब हमें कोई नियामत मिले तो क्या करना चाहिए। तो जब हमें कोई नियामत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? दिल की गहराई से उसकी तारीफ करनी चाहिए। रब के मायने क्या है? रब के मायने हैं पालने वाला, यानी हर जरूरत को पूरी करते हुए हमारी परवरिश करने वाला। रब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नेक्स्ट क्वेश्चन था मालिकी यौमिद्दीन, उसका तर्जुमा कीजिए। मालिक है दिन का बदले के। उसके बाद था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जुमा कीजिए। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद क्वेश्चन था दीन के कितने मायने हैं। तो दीन के दो मायने हैं, ऐसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये सब चीजें बता चुकी हूँ। बदले यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला, यानी कयामत के दिन की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा था जिंदगी गुजारने का तरीका, यानी दीन इस्लाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें। जैसे कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। वो मैं खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयत आप सबको याद होनी चाहिए विद रेफरेंस। इसका रेफरेंस क्या था? सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसका रेफरेंस भी आप लोगों को याद होना चाहिए, और इस आंसर में आपको विद रेफरेंस आयत भी मेंशन करनी है। कंप्लीट आंसर क्या होगा इसका? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमा दिया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आप चाहें तो अरबिक ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसका तर्जुमा लिखकर उसकी आयत मेंशन कर सकते हैं। मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56।
हम किन बातों में अल्लाह से मदद मांगते हैं? हर बातों में अल्लाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो हम हर बातों में अल्लाह से मदद मांगते हैं, चाहे हम इतने ही कुछ भी नेक अमल करें, कुछ भी हम कितने कमजोर हैं कि हमें अल्लाह की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्कशीट की इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। इसका तर्जुमा कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। वर्ड टू वर्ड हम लिखना है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड हमें लिखना है। उसके बाद है रास्ता उन लोगों का और जिनको तूने इनाम किया उन पर, न गजब किया उन पर, और न जो गुमराह हुए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिदायत कहाँ से मिलेगी। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि हिदायत हमें कुरान को समझ कर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का कि अल्लाह ने किन पर इनाम किया। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि अल्लाह ने अम्बिया, सद्दीकीन, शहदा और सालिहीन पर इनाम किया है। गैरिल मगदूबि अलैहिम वला, और दालीन से कौन लोग मुराद हैं? तो अल मगदूबि अलैहिम से मुराद वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गुस्सा, ठीक है, जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ और जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। इससे मुराद कौन से लोग हैं? जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अब दालीन से मुराद वो लोग हैं जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते थे। ठीक है, जो गुमराह जिसे कहते हैं हम, जो अपने रास्ते से भटके हुए लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ने जिन पर इनाम किया उनका रास्ता क्या था? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, अल्लाह ने जिन लोगों पर इनाम किया था उनका रास्ता अमल करना, दावत देना, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना 5 पॉइंट्स। ठीक है, जो अल्लाह सुब्हान ताला ने, सॉरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से? अमल करना, दावत देना, तज़किया करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से लोगों को रोकना। ठीक है, जजाकल्ला खैर। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे क्वेश्चंस डिस्कस। किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया जो आपको बिल्कुल नया लगे कि समझ ही नहीं आया, इसमें मैं लिखूं क्या। एग्जाम में भी आप लोगों के इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग वर्कशीट्स? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी बताएं। सारे जो मैंने वर्कशीट्स अभी डिस्कस की सबको क्लियर है? नाजरीन, मरियम, अस्मा, क्लियर है ना सभी को? सभी लोग प्लीज आंसर दें। नाजरीन। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक अवैन। आज हम देखेंगे अवैन से रिलेटेड, जो अवैन होती है उसका हम तर्जुमा देखेंगे इंशाअल्लाह। चले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, वेट फॉर अ मिनट। नाज़रीन, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? सिस्टर नाजरीन, आप क्लास में नहीं हो? तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया था कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले उसमें हमने क्या करना था कि हमने सूरह फातिहा का जो कंप्लीट ट्रांसलेशन था, उसकी जो डिटेलिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम शिफ्ट होंगे जो नमाज के जो अरकान होते हैं, ठीक है, अरकान यानी कि जो इम्पोर्टेंट, जो जिनके बिना नमाज, अच्छा नेटवर्क इशू, जिनके बिना नमाज नहीं होती, इंपॉर्टेंट समझ लें आप, पिलर्स। ठीक है, तो नमाज के अरकान की तरफ बढ़ते हैं। वो हो गया सबसे पहले अजान। अजान होती है जब भी नमाज हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अजान का तर्जुमा। तो आज का सबक क्या होगा हमारा? अजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پچھلے لیسن سے ہم کوشچنس آج نہیں کریں گے کیونکہ وہ آلریڈی آپ لوگوں کو اچھے سے ریوائز ہو چکا ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اذان کا سب سے پہلے ورڈ کی طرف. اللہ اکبر. اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں پر دیکھیے اکبر. اب یہاں پر ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ سب سے بڑا ہے؟ یعنی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی ہم کمپیئر کر رہے ہیں سب سے بڑا. ٹھیک ہے. تو جب بھی اکبر، اصغر اس طرح کے حمزہ سٹارٹنگ میں ہوگا اور اکبر اس طرح کا جو پیٹرن ہوگا، اکبر، اصغر، اکثر، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کمپیریٹیو ڈگریز ہوتی ہیں عربک میں. جیسے کبیر، کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا. لیکن اگر ہم اس کبیر کو کنورٹ کر دیں گے اکبر، دیکھیے ورڈز بالکل سیم آ رہے ہیں، کیف، با اور را. صرف چینجز کیا ہو رہا ہے؟ پیٹرن چینج ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کبیر اور ایک ہو رہا ہے اکبر. کبیر یعنی کہ بڑا، اکبر یعنی کہ سب سے بڑا. اوکے. تو یہ دو ڈفرنس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کبیر ہو جائے گا بڑا اور اکبر جو پیٹرن ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گا، تو سب سے بڑا. تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. چلے، اللہ سب سے بڑا ہے کس چیز میں؟ آپشن نمبر وچ ون از کریکٹ؟ آنسر دیں سبھی. طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام اچھی صفات میں. کیا ہو گیا؟ آنسر نہیں دیا کسی نے بھی. اس کا آنسر کیا ہوگا؟ پلیز بی ایکٹیو ان دا کلاس. آنسر دیں اس کا سبھی. چلے میں بتا دیتی ہوں. آل دا آپشنس آر کریکٹ. اس میں سبھی آپشنس کریکٹ ہے. وائس بریک ہو رہی ہے میری؟ سبھی کو بریک ہو رہی ہے؟ وائس سبھی کو بریک ہو رہی ہے؟ میرے سائڈ پہ تو نیٹ ورک ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ سارے آپشنس کریکٹ ہو جائیں گے. اب دیکھیں گے ہم اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت، ہر چیز صفت میں سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی ہمارے دل سے تعریف نکلے گی. تو ہم کہیں گے کہ ہم اتنا ہی ہم اس کو فیل کر کر کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم و شان ہیں. رائٹ؟ آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یقین ہے وہ بڑھتا جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے کافی بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اتنا ہی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب دیکھیں فجر کی اذان سن کر اگر سپوز کریں کہ یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم سوتے رہیں تو ہم نے کس کو بڑا سمجھا؟ اللہ کو یا نفس کو؟ تو یہاں پر کس کو بڑا سمجھا ہم نے؟ ہم نے اپنے نفس کو یہاں پر بڑا سمجھا. کیوں؟ کیونکہ ہم سوتے رہے، ہم نے اپنے نفس کی فرما برداری کری اور ہم نے اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے اذان ہوتی رہی، ہم اس کو اگنور کر کے سو گئے. تو اے اللہ مجھ کو اس سب چیزوں سے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. چلے ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے
اپنی زندگی میں تجھے بڑا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی نفس سے، خاندان سے، لوگوں کے بجائے، مطلب لوگوں سے، ہر چیز سے، یہ جو بھی ہم عمل کریں اس میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی پرائیورٹی اللہ کو مانیں، یعنی اللہ کی احکامات کو ہم اپنی پرائیورٹی دیں، چاہے وہ کوئی خاندان ہو، چاہے وہ ہمارا نفس ہو، چاہے لوگ ہوں، یعنی کہ ہم ہر چیز میں اپنی پرائیورٹی کس کو سمجھیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد ہمارے نیکسٹ ورڈس آتے ہیں، اشہد ان اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نظر آ رہا ہے سبھی کو یا تھوڑا اور چھوٹا کروں؟ دیکھیں اب دیکھیں، نیکسٹ آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اشہد، میں نے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعارف پڑھایا تھا، تب بھی یہ چیز آپ لوگوں کو میں نے واضح کر دی تھی کہ جب بھی اسٹارٹنگ میں جو حمزہ آئے گا وہ کس کو ڈینوٹ کرے گا؟ فرسٹ پرسن سنگولر۔ تو یہاں پر جو میں آ رہا ہے، میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، تو یہ جو میں کا ورڈ آ رہا ہے یہ آگے حمزہ کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، ان مطلب ہوتا ہے کہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ، کس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ لا مطلب نہیں، الہ یعنی الہ کہتے ہیں جس کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے؟ الہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا مطلب ہو گیا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، آگے کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود۔ اب یہاں دیکھیں گے آپ کہ جو لا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور بھی سملر ورڈس ہوتے ہیں جو ہمیں لا یعنی نہیں کا مطلب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ماں، ماں کا مطلب بھی اگر ہم بہت ساری جگہ یوز کرتے ہیں، ایک تو ہو گیا نہیں، ایک ہو گیا سوال کے لیے بھی ماں کا یوز کیا جاتا ہے، اور جو، جب ہم کچھ چیز بتاتے ہیں نا کہ یہ ہے پھر جو، تو وہ یہاں پر ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، لیکن لا کا مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے نہیں۔ اور لم اور لن، یہ دونوں بھی نیگیٹو سائن کے لیے یوز ہوتے ہیں، نہیں اور ہرگز نہیں، یعنی ناٹ اینڈ نیور، یہ دونوں بھی کیا ہے؟ یہ سارے جو ہے نیگیشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ما، لا، لم اور لن، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کہاں پر یوز ہوگا۔ لم اور لن جب یوز ہوتے ہیں جب ہم کسی کام کے لیے منع کر رہے ہو کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے یہ ہرگز نہیں کرنا، تو یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ جب ہم کوئی کام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں چار ورڈس یاد رکھنے ہیں جو ہمارے عربک میں نیگیشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں ہم، لا الہ، لا مطلب نہیں، الہ، الہ کی جمع ہوتی ہے، یہاں پر اسکرین پر نہیں ہے، الہ کی جمع ہوتی ہے آلیہتن، حمزہ لام زیر لی ہا فتحہ ہا تا ضمتین تن، آلیہتن، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا، الہ کی جمع ہوتی ہے آلیہتن، الہ مطلب ایک معبود، اور آلیہتن یعنی بہت سارے معبود، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کہتے ہیں سوائے، ایکسپٹ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپٹ اللہ کے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، سبھی کو پتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اچھا کتنے لوگوں کو کلمہ شہادت کا مطلب پہلے سے پتا تھا؟ کیونکہ ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ پڑھتے رہتے ہیں، رائٹ اور رانگ؟ لیکن ہم آج اس کا مطلب بھی سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ، اور اچھے سے ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ تو یہاں سب کو کلیئر ہے کہ نیگیشن کے لیے جو یوز ہوتے ہیں وہ ہو گیا ما، لا، لم اور لن۔ چلیں، کوشچن نمبر 1، اشہدو کا معنی بتائیں۔
मैं गवाही देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इला का माना बताएं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। इला का मतलब क्या होता है? जिसकी पूजा की जाए या परस्तिश की जाए, या जो जरूरतों को पूरा करे, ठीक है, या फिर जिसका हुक्म माना जाए, जिसकी इताअत की जाए, जिसकी फर्माबरदारी की जाए। तो इन तीनों मानों में अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है। सिर्फ हमारा माबूद कौन है? अल्लाह सुबहाना व तआला। अगर हम अल्लाह इस कलीमे को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम इस कलीमे को पढ़ने के बाद हम क्या बोल रहे हैं? हमने गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तौहीद बता रहे हैं। तौहीद क्या होता है? एक होना, यानी अल्लाह के एक होने को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर किसी और के सामने सजदा कर रहे हैं, सजदा किसके सामने किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने किया जा सकता है, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक हो ही नहीं सकता। ये तो छोड़े, होगा कि नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इलाह हो ही नहीं सकता। तो अगर हम जो चीज अल्लाह के साथ करते हैं, यानी हम क्या करते हैं? अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, और अल्लाह से अपने रिस्क की दुआ करते हैं, अब अच्छे नसीब की दुआ करते हैं ना। तो ये सारी चीजें किससे मांगते हैं? हम अल्लाह से। और ये सब सिर्फ हम अल्लाह से ही मांग सकते हैं। अगर ये सब चीजें हम किसी और के सामने जाकर सजदा कर रहे हैं, या फिर हम किसी और से जाकर मदद तलब कर रहे हैं, या फिर हम किसी और से औलाद की दुआ कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अगर हम अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, शिर्क क्या होता है? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर किसी और की इबादत करना, या फिर जो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत क्या क्या है? कि अल्लाह हमें औलाद दे सकता है, अल्लाह हमें रिस्क दे सकता है, अल्लाह हमें हर चीज दे सकते हैं। यानी अल्लाह के जो सिफाती नाम है उन्हें कहते हैं अल्लाह की सिफात। अल्लाह के सामने हम सजदा कर सकते हैं। अगर हम ये सारी चीजें अल्लाह के साथ साथ किसी और के साथ भी कर रहे हैं, तो ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि शिर्क को वो कभी माफ नहीं करेंगे, सिवाय अगर किसी शख्स ने दुनिया में उसकी तौबा कर ली। अगर वो शिर्क करते करते इस दुनिया से चला जाता है, तो वो जहन्नुम में ही दाखिल होगा। ये गारंटीड रिजल्ट अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है। अगर आप लोगों को टॉपिक शिर्क से रिलेटेड और भी डिटेल्स देखनी है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद है मैंने शेयर की थी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो अगर हम इस कलीमे को पढ़ते हुए भी हम अल्लाह के अलावा किसी और से जाके सजदा कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, वहां सजदा करते हैं, उनसे मांगते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये गुनाह कबीरा है। हमें अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना है, नॉट अ सिंगल वन। यानी हमें अंबिया से मांगना भी नहीं है। यानी हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर मांगने का हुक्म देते, सजदा करने का हुक्म देते, दुआ करने का हुक्म देते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सबसे बेहतरीन मखलूकात कौन है? अंबिया है। तो जब अल्लाह ने अंबिया से मांगने के लिए हमें मना किया है, तो फिर बाकी जो नेक लोग हैं, तो हम उनसे नहीं मांग सकते। सो सिर्फ और सिर्फ दुआ मांगने का हक हकदार कौन है? अल्लाह सुब्हाना व तआला है। ठीक है, तो हमें शिर्क से बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी शिर्क से हिफाजत फरमाए, और हमें तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। यानी हम अल्लाह को तौहीद बयान कर रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह का एक होना है, यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह खालिक मालिक, उसे मतलब अल्लाह को हम सब चीज मानते हैं कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो रब है, वो माबूद है, उसी की इताअत की जा सकती है। तो इससे हमें क्या करना है? हमें इसे अमल में भी लेके आना है कि हमें अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत नहीं करनी है।
یعنی قرآن کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں کسی مطلب اللہ نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہے ہمیں ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ لگتا ہے اس سے کہ ہمیں اللہ کی ہی فرما برداری کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، توکل رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کرنا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اسے خوش کر لیتے ہیں، اسے خوش کر لیتے ہیں، لیکن ایک واضح حدیث ہے کہ مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم جیسے آپ فار ایگزامپل دیکھیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، مطلب جیسے سپوز کریں، ہم ایک گرلس کے لیے اگزامپل لیتے ہیں، کوئی سپوز پردہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر والے اس سے منع کرتے ہیں کہ پردہ مت کرو، کہ نہیں یہ ہوگا، پردہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب اس کے اگینسٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتی ہے، اپنے پیرنٹس کی مان کر اس پردے کو چھوڑ دیتی ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر کیا ہو گیا، ہم نے کس کو پرائرٹی دی؟ ہم نے اپنے مطلب مخلوق، یعنی ہم نے اللہ کی مخلوق کو پرائرٹی دی، یعنی خالق ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، مخلوق ہوتے ہیں ہم سب، خالق ہے اللہ اور مخلوق ہے ہم۔ اگر ہم نے پرائرٹی مخلوق کو دی خالق کے اوپر، یعنی خالق سے زیادہ پرائرٹی ہم نے مخلوق کو دی خوش کرنے میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہی اس چیز کے لیے ہمیں منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا میں کیا کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے؟ از اٹ کلیئر ٹو یو آل کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری یہ برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اوکے ہم لوگوں پر اسلام کی شہادت ہمیں لوگوں کو اسلام کی شہادت دینی ہے، یعنی ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے، ہمیں خود بھی سیکھنا ہے کہ توحید کی کتنی امپورٹنس ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ہم کلمہ ہی ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یعنی جو ہمارے جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے، تو اس کلمے کے ورڈس ہی یہ ہیں، کیا ورڈس ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو جب ہمارے اسلام کی بنیاد ہی توحید پر ہے تو پھر ہم کسی اور سے کیسے مان سکتے ہیں، کسی اور سے کیسے امید لگا سکتے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کے سجدے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری بنیاد ہی توحید سے شروع ہو رہی ہے، یعنی ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جو معبود ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ کو ایک مان رہے ہیں، یعنی ہم نیگیٹو، یعنی نفی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو ہم کلمہ پڑھ کر کیا انکار کر رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کو ریجیکٹ کر کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے بعد ہم اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بابا وغیرہ جو بھی آپ لوگ سمجھ لیں وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، جیسے اگر سپوز کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے امید چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی مخلوق کے پاس جا کر اس سے امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، اور اگر انہیں اولاد ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ سپوز اگر اولاد اللہ نے انہیں دے بھی دیا، اللہ نے انہیں آزما لیا کہ اللہ نے انہیں اولاد دے دی، اس کے بعد وہ کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر شکر ادا کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر شکر ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تب کہ اولاد دینے کا حقدار کون ہے؟ کیا کوئی مخلوق کسی کو اولاد دے سکتی ہے؟ وہ خود اسے اپنی زندگی کے بارے میں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے، کب زندہ ہے، تو وہ آپ لوگوں کو اولاد کیسے دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں لگانی چاہیے، کسی کو جا کر سجدے نہیں کرنے چاہیے۔ کل ملا کے کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اللہ کے ساتھ، یعنی جو عبادت میں جو جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہمیں کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اگر سپوز کریں کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے لولی چائلڈ ہوتے ہیں، اگر کوئی کزن آ جاتا ہے آپ کے گھر میں رہنے کے لیے اور اگر آپ کے پیرنٹس کچھ کو آپ کو چھوڑ کر اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کو ایک جیلسی فیل ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، رائٹ؟ تو صرف اتنی سی جیلسی میں فیل ہوتی ہے اگر کوئی ہمارے پیرنٹس ہم سے زیادہ کسی اور سے اگر اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے ہمیں صرف پیدا ہی، پیرنٹس نے تو ہمیں صرف پیدا کیا ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، خالق ہے، ہر چیز نے، ہر نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے. لیکن پھر بھی ہم اللہ سے نا امید حق ہو کر کسی اور سے جا کر مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا ہے کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے. اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے دنیا میں؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ ہم جنت کو اچیو کرنے آئے ہیں. ہم وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم کیا ہوں، جہنم سے بچائے جائیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ہماری پوری کی پوری کوشش کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ہمارے اعمال کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم آخرت میں جنت میں ہمیں درجہ ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور جنت میں اونچا سے اونچا مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے. ہمارا جو دنیا کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا. لیکن سب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو انسان شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. اس سے بڑا اور کیا ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیز بتائیں کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس کی توبہ نہ کر لیں وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اور پھر توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس پر دوبارہ عمل نہیں کرنا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دینا ہے ہمیشہ کے لیے کہ اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا، ہم نے شرک، اگر غلطی سے بھی ہم سے کوئی شرک ہو گیا ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور دوبارہ ہمیں شرک کی طرف جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے اور ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. آمین. ٹھیک ہے، تو آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ تھا ہمارا اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلے آپ لوگوں کے لیے اور کوشچن. گواہی دینا، شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا، شہادہ کا مطلب ایک سے زیادہ بھی جواب ہو سکتا ہے. آپشن نمبر 1، اعمال کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اس الفاظ کے ذریعے پہچاننا، یا پھر یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کے آپشن نمبر اے، بی اینڈ سی تینوں کریکٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم یہ آگے سیکھیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی بھی چیز سے میں نے آج جو آپ لوگوں کو سمجھائی ہے؟ چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ بھی ایزی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیے، اشہد میں گواہی دیتی ہوں کہ، انا اور ان دونوں کے میننگ بالکل سیم ہوتے ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ. تو دیکھیے دونوں ورڈز یہاں پر کنیکٹ ہو رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پر ان یوز ہو رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہاں پر کیا یوز ہو رہا ہے؟ انا. تو دونوں کا میننگ کیا ہے؟ سملر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. اشہد ان محمد، محمد کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے ہر ایک نام کا مطلب ہوتا ہے. تو محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمد کا مطلب آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام محمد اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی لوگ یہاں پر درود پڑھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، سبھی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So till now we will end over here. Inshallah we will continue in the next classes. हम आगे अज़ान का ही तर्जुमा next classes में सीखेंगे. किसी को कोई डाउट है? वैया की